السلام علیکم۔ اللہ پاک اب سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ سب سے پہلے سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ اور میری اس لیے ایپیسوڈ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی کیونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ فرسٹ آف آل کافی میرا گلا کچھ خراب رہا، اور اس کے بعد رمضان کے سٹارٹ ہوتے ہی مجھے فوڈ پوائزننگ ہو گیا۔ تو آپ سب بھی رمضان کے اندر بہت بہت اپنی کیئر کریں۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے وہ آپ سے ریکویسٹ، آپ کو یاد کرواتی چلوں کہ زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ پر وقت مل جائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ۔ شام کی سیاہی کے ساتھ ہی گھر میں ہر جانب رنگ و بو کا سیلاب ابھر آیا تھا۔ سر شام ہی ہل جانے کا شور سا اٹھا اور گھر میں موجود لڑکیاں اپنے اپنے رنگ برنگی آنچل سنبھالتی کمروں میں تیاری کے لیے جا گھسی۔ اس نے پستئی رنگ کی لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ بہت سے ننھے ستاروں کا کام بھی اس قمیض پر جگہ جگہ جگمگا رہا تھا۔ لمبی قمیض تلے چوڑی دار پجامہ بہت ہلکا سا دکھتا تھا۔ سر پر اسی رنگ کا بڑا دوپٹہ سلیقے سے لپیٹے بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کی جانب دیکھ کر کوئی بڑی خوبصورت سی لڑکی کا خیال نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی جانب دیکھ کر بچوں کی سی معصومیت کا خیال آتا تھا۔ اور کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں خوبصورت ظاہری طور پر، مگر کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں شفاف، جن کے باطن کا عکس ان کے چہروں پر جگمگاتا ہے۔ وہ بھی ایک ایسی ہی لڑکی تھی، کیوٹ، پیاری اور نرم۔ اس نے کمرے کا دروازہ اپنے پیچھے بند کیا اور جیسے ہی لانچ میں قدم رکھا لمحہ بھر کو ٹھٹک کر رک گئی۔ وقار تایا سامنے ہی سفید شلوار قمیض میں ملبوس بابا کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عابد کا انداز کچھ کھنچا کھنچا سا تھا، البتہ وقار کے انداز کی گرمجوشی بخوبی محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے مسکرا کر سلام کیا اور ادھر ہی چلی آئی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر خاصے حیران ہوئے اور پھر یکدم اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ان کے ولوہانہ پن پر تو عابد بھی لمحہ بھر کو حیران رہ گئے تھے۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے بھائی ہماری رابی، مجھے تو لگا تم ابھی تک ویسی ہی ہوگی، چھوٹی موٹی سی۔ اسے مسکرا کر کہتے اب کہ وہ صوفے پر بیٹھے تو اسے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ وہ بس خاموشی سے مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے بھائی صاحب، لڑکیوں کے بڑے ہونے کا پتہ ہی کہاں چلتا ہے۔ رامین جو اسی وقت لانچ میں داخل ہوئی تھی مسکرا کر بولی تو ان کی بات پر وقار نے اتفاق سے سر ہلایا تھا۔ اور رامین، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ بیٹوں کو بڑا ہوتے دیکھنا کتنا صبر آزما کام ہے۔ میری آنکھیں تھک کر بوڑھی ہو گئی ہیں، تب جا کر ماز بڑا ہوا ہے۔ ویسے یہ ماز ہے کہاں؟ ایک پل کو انہوں نے آس پاس نگاہ گھمائی۔ رابیل نے بھی یہاں وہاں اسے تلاشا تھا۔ عابد سب کھنگار کر سیدھے ہوئے۔ میری دراصل گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ میں نے کہا بھی کہ میں اسے بھجوا دیتا ہوں ٹھیک کروانے کے لیے، لیکن اس نے کہا کہ وہ دیکھ لے گا۔ اگر اسے ٹھیک نہ ہو سکی تو میں بھلے بھجوا دوں۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے غائب ہے، دیکھا تم نے کہیں رامین؟ نہیں، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ وہ اسی پل اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر تھوڑی سی کالک بھی لگی ہوئی تھی۔ اس نے ایک پل کو چون کر وقار کی جانب دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بادل خواصہ اسی طرف چلا آیا۔ رابیل بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ تھا؟ وہ چچا بیٹری کی تار نکل گئی تھی، اس لیے سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ چیک کر لیں، اس نے کہا اور پھر کسی کی بھی جانب دیکھے بغیر کچن کی سمت بڑھ گیا۔ اسے اپنے پیچھے بہت سی نظریں محسوس ہوئی تھی۔ اس کی کچن میں داخل ہوتے ہی سائمہ اور ارحم داخلی دروازے سے اندر آئے تھے۔ ان کے پیچھے ہی زاہد اور زرتاشا تھے۔ سائمہ اور زرتاشا نے شنیل کی خوبصورت ساڑیوں پر ڈائمنڈ ٹاپس پہن رکھے تھے، جبکہ رمین کی ساڑی بنارسی کپڑے کی تھی، آتشی اور سرخ رنگ کے امتزاج سے مزین۔ ارحم نے البتہ ڈنر سوٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ وہ اس سوٹ میں اس کا اونچا سراپا بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی مسکرا کر رابیل کو دیکھا، لیکن جواباً رابیل نے رسمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا تھا۔ کیسے ہیں بھائی صاحب آپ؟ شکر ہے، یہ کف تو ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ وہ نزاکت سے چلتی ان کے عین سامنے صوفے پر بیٹھی تو ارحم آگے بڑھ کر وقار سے ملا۔ وقار نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو سائمہ؟ اور عباد کیسا ہے؟ ان کے پچھلے طنز کو نرم مسکراہٹ کے ساتھ نظر انداز کرتے انہوں نے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ رابیل نے ایک پل کو افسوس سے دیکھا تھا پھوپھو کو۔ کیا ضروری ہے ہر وقت کڑوی زبان سے لوگوں کے خلق کڑوے کرنا؟ کیا مل جاتا ہے ان کو لوگوں کی کمزوریوں کا مذاق اڑا کر؟ اس نے ایک آخری نگاہ ان پر ڈال لی اور اٹھنے ہی لگی تھی کہ ماس کچن سے نکل آیا۔ زرتاشا بارات کے لیے کب تک نکلنا ہے؟ رامین نے زرتاشا سے پوچھا تو عجلت میں جلدی جلدی بتانے لگی۔ زاہد چچا اب کے وقار کے ساتھ والے صوفے پر جا بیٹھے تھے اور دونوں بھائی یوں کے درمیان بیٹھے صرف وقار ہی بات کر رہے تھے۔ ان دونوں کی جانب کی گرمجوشی بالکل مفقود تھی۔
بس بھابھی ابھی لڑکیوں کو تنبیہ کر کے آئی ہوں کہ جلد از جلد تیار ہو جائے، لیکن دیر تو خیر پھر بھی ہو ہی جائے گی، پتہ تو ہے آپ کو ان کی تیاریوں کا۔ بس اب کیا کریں ان کا، میری والیاں بھی کمروں میں گھسی ہوئی ہیں، نہ جانے کون سی تیاری ہیں جو مکمل ہو کے ہی نہیں آ رہی۔ ربیل تم باز نہیں آئی نا اپنی حرکتوں سے؟ وہ جو کھڑی ہوئی تھی لمحہ بھر کو ان کے دم سے بولنے پر تھم گئی۔ پپو نے شاید اب دیکھا تھا اس کو اور اس کے حجاب کو، ایک سیکنڈ کے لیے لانچ میں آتی باتوں کی آواز مدھم ہوئی تھی۔ اس نے پلکیں چپکا کر خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ماس جو اپنے ہاتھ دھو کر کچن سے باہر نکلا تھا وہیں ٹھہر گیا۔ کیا ایک بار پھر سے پھپھو تماشا سجا رہی تھی؟ جی پھپھو۔ کیا جی پھپھو؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں یہ دوپٹہ سر پر لپیٹنے سے۔ سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی یا پھر زبان کی بات سمجھ نہیں آتی؟ آج بتا ہی دو تم مجھے۔ ایک پل کو ساری یہ سرگوشیاں تھم گئی تھیں۔ اس نے سب کی جانب خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا، دل ڈوبنے لگا تھا کہیں اندر۔ معاذ ویسے ہی خاموشی سے اسے دیکھا گیا۔ ایک بات بتائیں پھپھو، اس نے ڈرنے یا ہچکچانے کے بجائے اب کے سیدھے سبھاؤ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ساحروں کی دوڑتی لاٹھیاں دیکھی تھیں تو وہ ایک لمحے کو خوفزدہ ہوئے تھے۔ انہیں لگا کہ وہ اپنے احساس سے ان لاٹھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن پھر اللہ نے ان کی پشت پناہی کی۔ اللہ نے ہی کہا تھا کہ موسیٰ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جو موسیٰ کا رب تھا وہی ربیل کا بھی رب تھا۔ وہ اسے ان ساحروں کے سامنے تنہا کرنے والا نہیں تھا، ہرگز بھی نہیں تھا۔ اگرچہ اس کا دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، خلق خشک ہو رہا تھا، لیکن اسے ایک نہ ایک دن تو ساحروں کے سامنے اپنے اثار ڈالنا ہی تھے۔ تو پھر آج کیوں نہیں اور ابھی کیوں نہیں؟ آپ کہتی ہیں کہ میں آپ کی بات مان کر یہ حجاب چھوڑ دوں؟ ٹھیک۔ وہ ایک لمحے کو ٹھہری تھی۔ وقار بھی اب کے ربیل کا چہرہ غور سے دیکھ رہے تھے، جو کہ ہاتھ باندھے اب صرف آرام سے پھپھو کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں میں یہی چاہتی ہوں کہ تم ان اونٹوں کے زمانے سے نکل کر آگے بڑھ جاؤ، لیکن پھپھو میں آپ کی بات کیوں مانوں گی؟ ایک لمحے کو سائمہ کا چہرہ تما اٹھا تھا۔ اس کا سوال سراسر ایک چانٹے کی صورت لگا تھا ان کے منہ پر۔ تمیز سے بات کرو لڑکی۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے آپ سے کوئی بدتمیزی کی ہے پھپھو، آپ بس مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میں کیوں مانوں آپ کی بات؟ مجھے آپ کی بات مان کر کیا ملے گا؟ کوئی ویلڈ ریزن ہے آپ کے پاس مجھ سے اپنی بات منوانے کا، اس کے علاوہ کہ میں آپ کے بیٹے کی منگیتر ہوں؟ ماس کا چہرہ ویسے ہی اسپاٹ رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں ربیل کی آخری بات پر اسے اپنی کن پٹیاں تپتی محسوس ہوئی تھیں۔ پھپھو کے سوال پر البتہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، کہرآلود نگاہوں سے ذرا جتنی سی لڑکی کو دیکھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی؟ جی میں آپ کی بات نہیں مانوں گی، اس نے بہت سکون کے ساتھ کہہ کر انہیں دیکھا۔ رمی نے بے چینی سے پہلو بدلا اور آپ ربیل کی اس جرأت پر بے یقینی سے دیکھ رہے تھے۔ لانچ میں پھیلی خاموشی کے باعث نفوذ کی سانسیں تک سنائی دے رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تم نے حلیہ بدلا ہے اس پر تمہیں کوئی تاج پہنائیں گے ہم، یا پھر تمہیں لگتا ہے اس طرح کا دوپٹہ لے کر تم ہم پر کوئی برتری ثابت کرنا چاہتی ہو کہ دیکھیں میں آپ سے زیادہ مذہبی اور دیندار ہوں؟ کوئی بات نہیں بیٹا، اس طرح کے کچھ لوگ ہماری زندگی میں پہلے بھی آئے تھے، اور جس طرح ان کے کس پل میں نے نکالے ہیں نا، اگر بتا دیا تو ابھی کے ابھی تم یہیں ڈھیر ہو جاؤ گی۔ ان کے لہجے کا تکبر اور گردن کا سریہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ لمحہ بھر کو ماس نے اس حوالے پر مٹھی بھینجی اور ساتھ ہی وقار نے بری طرح چون کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ ربیل کو اپنا وجود ٹوٹتا محسوس ہوا، وہ کمزور پڑنے لگی تھی ان کے سامنے۔ اچھا تو بتائیں کیا کیا تھا آپ نے ان کے ساتھ؟ لیکن پپو مجھے پتا ہے آپ نے ان کے ساتھ کیا 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 ہوگا۔ یقیناً آپ نے انہیں تاج تو نہیں پہنایا ہوگا، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں ذلیل کیا ہوگا۔ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پپو، میں آپ کے آج کو دیکھ کر آپ کے گزرے کل کا اندازہ بخوبی لگا سکتی ہوں۔ اور جی میں کمزور ہوں آپ کے سامنے، بہت کمزور ہوں پپو میں، لیکن میں نے جس کا کنڈا تھاما ہے نا پپو، وہ ہے جس نے طاقت کو پیدا کیا ہے۔ کیا آپ اس کے مقابلے پر جا سکتی ہیں؟ اہل مکہ کے سامنے للکارنا کیا ہوتا ہے اس نے آج سیکھا تھا۔ اپنے آنسو ضبط کر کے لرزش پر قابو پانا کیا ہوتا ہے اس نے آج جانا تھا۔ اسی پل اپنے لانگ فراک سنبھالتی ریدا اور شیزا زینوں سے اتری اور ماحول کا تناؤ دیکھ کر وہیں ٹھہر گئی۔ صوفہ پر بیٹھے لوگوں سے ربیل کچھ کہہ رہی تھی، کچھ ایسا جو اسے اندر تک تکلیف دے رہا تھا، اور وہ بمشکل اپنی آواز کی لرزش پر قابو رکھے اپنا عصا ان کے آگے ڈالے ہوئے تھی۔ پپو یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو مجھے دھمکا رہی ہو؟ ہاں مجھے اکسا رہی ہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی کروں جو کئی سالوں پہلے میں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا؟
ایک لمحہ کو پلٹ کر ماس کی جانب دیکھ کر انگلی سے اشارہ کیا تو ربیل نے چونک کر دیکھا تھا اس کی طرف۔ ماس نے دانت پر دانت جمائے، آنکھیں تہ سے دہکنے لگیں، رگوں میں جیسے کوئی کڑوا مادہ تیزی سے گھلنے لگا تھا۔ آپ سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے پھپھو؟ آپ سے کسی اچھائی کی امید بھلا کی کیسے جا سکتی ہے؟ آپ تو… وہ اگلے ہی لمحے ایک زوردار چانٹا اس کے رخسار کو سرخ کر گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنے رخسار پر ہاتھ رکھ کر سائمہ کی جانب دیکھا۔ لانچ میں دبی دبی سی ریدا اور شیزا کی چیخیں گونجی تھیں۔ عابد، وقار اور زاہد یکدم کھڑے ہو گئے تھے۔ زرتاشا اور امین نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ رحم البتہ آرام سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے کلائی پر بندی گھڑی پر بھی نگاہ ڈالی تھی۔ میرے سامنے زبان درازی کرنے کی ہمت کیسے آئی ہے تم میں؟ ہاں، اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اب تم مجھ پہ سے زبان چلاؤ گی؟ بی بی، یہ چونچلے ماں باپوں کے گھر میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ میرے گھر بہو بن کر آؤ گی تو میرے طور طریقوں سے رہنا پڑے گا، سمجھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے ضب سے گلابی پڑتی آنکھیں ان پر جمائی تھیں۔ مجھے اس دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اور میں اس دنیا میں اس کی بات مان کر چلوں گی۔ اور آپ پھپھو، آپ مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتی۔ اور پھپھو نے اس کی بات پر ایک دفعہ اور ہاتھ اٹھایا تھا۔ اس نے بے ساختہ آنکھیں مینچیں لیکن کوئی ہاتھ اس کے رخسار تک نہیں آ سکا۔ اس نے بے یقینی سے آنکھیں کھولی اور دھک سے رہ گئی۔ ماس کا اسپاٹ چہرہ سامنے آیا۔ اس نے پھپھو کا ہاتھ فضا میں ہی روکا ہوا تھا اور سائمہ کی بے یقینی سی نگاہیں ماس پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اور آپ بھی مجھے مت اکسائیں کسی ایسے کام پر جس کو کرنے کے بعد مجھے رتی بھر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا کام ہے؟ اس کی ایسی آواز ربیل نے پہلی بار سنی تھی، اس قدر بے جان، یخ اور ہڈیوں تک کو چٹخا دینے والی۔ اس کی سرمئی آنکھیں اس سمے طیش کے باعث سیاہ لگ رہی تھیں۔ گردن کو جائیں تھی نسیں شدید ضب کی وجہ سے ابھر کر بھڑک رہی تھیں۔ اسے ماں سے خوف آیا تھا لیکن پھر اس نے اگلے ہی لمحے پھپھو کے فضا میں ہاتھ کو جھٹکا دے کر انہیں پیچھے صوفے پر دھکا دیا اور درمیان سے گزر کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی کوئی اسے روکتا تو اسے اس کی ماں ہی روک سکتی تھی۔ سارا لانچ چند لمحوں کے لیے سناٹے میں گویا غرق ہو گیا تھا۔ پھر پھپھو تیزی سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے پیچھے ہی ارحم اور زرتاشا بھاگے تھے۔ رمین میں تو اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ ان کے پیچھے جا سکتی۔ ردا اور شیزا الگ سفید پڑتے چہروں کے ساتھ سارے منظر دیکھ رہی تھی۔ شادی کا ماحول یکدم ہی سیاہ اور تاریک ہو گیا تھا۔ اسی لیے اسی دن کے لیے کہتی تھی میں آپ کو عابد کسی سو کالڈ مدرسے میں نہ جانے دیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ دیکھیں اب اپنی غفلت کا انجام۔ یہ لڑکی کیسے اب اپنے بڑوں کے منہ کو آنے لگی ہے۔ رمین کی بلند آواز پر ربیل کا دل کہیں اور اندر ڈوب کر ابھرا تھا۔ اس کے ہاتھ ایک بار پھر سے لرز رہے تھے اور اس کے آگے کا منظر دھندلانے لگا تھا۔ بابا، مجھے فیصلے کرنے کی آزادی اللہ نے دی ہے۔ آپ لوگ مجھ سے یہ آزادی نہیں چھین سکتے۔ جب لڑکیاں اپنی مرضی کے مطابق فیشن کر سکتی ہیں، جب وہ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹے، تنگ اور باریک کپڑے آپ کی اجازت کے بغیر پہن سکتی ہیں، تو بابا میں بھی آپ کی اجازت کے بغیر اپنے سر پر دوپٹہ کیوں نہیں لپیٹ سکتی؟ مجھ پر یہ زبردستی کیوں؟ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہی۔ میں نے اپنے اس عمل سے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ میں نے اس کے ذریعے کسی کا تمسخر نہیں اڑایا۔ تو اس میں آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے کیوں میری مرضی سے زندگی نہیں گزارنے دی جا رہی؟ کہتے کہتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ بس کر دو اب تمہاری اس بے وقت کی بکواس نے سارا ماحول خراب کر دیا ہے۔ اور ربیل، یہ ٹینشن آج سے نہیں، پتہ نہیں کتنے دن سے چل رہا ہے گھر کے اندر۔ وجہ صرف تمہارا یہ دوپٹہ ہے۔ آخر ایسا کیا گھس گیا ہے تمہارے دماغ میں جو نکل نہیں رہا؟ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ رمی نے سرخ چہرے کے ساتھ اس پر اپنا تیش الٹا تو دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ دل جیسے کوئی مٹھی میں لیے بھینچ رہا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں یکدم سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ ماں، آپ ایسے کیوں اس کے بعد خلق میں جمع ہوتے آنسو کے باعث ٹوٹ رہی تھی۔ چہرہ اس قدر حد تک پر سرخ ہو گیا تھا۔ جاؤ ابھی کے بھی تم یہاں سے۔ شیزا نے یکدم آگے بڑھ کر ہامتی رمیل کو سنبھال کر اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا جاؤ۔ اور جب اپنی جگہ سے نہ ہلی تو اس پر دھاڑی۔ اس کی بساختہ ہچکی ابھری تھی۔ لگتا تھا رگوں میں کانچ بکھرے ہوں گے۔ یہ کہف تو بہت تنگ اور تاریک تھا۔ اس کہف کو پار کرنا تو بہت کٹھن تھا۔ اس کے سارے وجود پر گویا کسی نے بوجھ ڈال دیا تھا۔ اتنا بوجھ لگتا تھا پہاڑ رکھ دیا ہو۔ لیکن پھر وہ اگلے ہی لمحے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے جانے لگی۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔
نحوست کر دی ہر طرف اس لڑکی نے۔ ہر وقت کی بحث، ہر وقت کا تماشا، میں تو تھک گئی ہوں اس سے اب۔ رمین مسلسل رو کر بولتے ہوئے اس کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھی۔ وہ یکدم پلٹی اور اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ ربیل کو سمجھاؤ عابد، بلا وجہ کی ضد لے کر بیٹھی ہوئی ہے، خواہ مخواہ اپنا رشتہ بھی خراب کرے گی اور تم لوگوں کو بھی سائمہ کے بیٹے سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اور یاد رکھنا، یہ رشتہ ٹوٹا نا تو کوئی شادی نہیں کرے گا اس سے پھر۔ بلا وجہ کی ضدیں کرنے والوں کو بھی کوئی پسند کرتا ہے۔ ظاہر چچا نے خوف سے کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے تھے تو عابد شکستہ سے کھڑے رہ گئے۔ رمین بھی خوف زدہ ہوئی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس سب میں کیا قصور ہے بلا؟ اگر وہ حجاب لینا چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی مرضی ہے، اس کی زندگی ہے۔ سائمہ نے تو خواہ مخواہ ہی اتنی سی بات کو نا کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ وقار کے سبھاؤ سے کہنے پر عابد نیند پر ایک نقدانہ نگاہ ڈالی اور لون سے چلے گی۔ رمین اب تک سر جھکائے رو رہی تھی اور شیزہ انہیں ساتھ لگائے چپ کروا رہی تھی۔ وقار نے بس بے بسی سے گہرا سانس لیا تھا، آخر یہ حق اور باطل کی جنگ کب ختم ہوگی؟ ربیل نے چہرہ ایک جانب سے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا، وہ رو نہیں رہی تھی مگر پھر بھی آنسو آنکھوں سے پھسلتے جا رہے تھے۔ اس نے چہرے کے گرد بندھا دوپٹہ کھول دیا تھا اور اب وہ پھسل کر اس کی گردن میں جھول رہا تھا۔ بال ہاف بندے ہونے کے باعث ٹیلے ہو کر لٹوں کی صورت اس کے چہرے پر گر رہے تھے، مگر وہ ویسے ہی خالی خالی نظروں سے چہرہ ایک گھٹنے پر رکھے دیوار کو دیکھے گئی۔ اسے وہ واقعہ یاد تھا جبکہ بلال کو گرم تپتی ریت پر لٹایا گیا تھا۔ اسے اپنی کمر پر بھی اس ٹھنڈ میں وہی گرم ریت محسوس ہو رہی تھی۔ امیہ پر جھک کر کہہ رہا تھا کہ وہ اس سمے مٹی کے خداؤں کا نام نہ لے، اور اگر وہ ان کا نام لے گا تو اسے ذلت کے عذاب سے آزاد کر دیں گے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آہد، بس ایک اللہ، بس ایک وہی۔ ان کے سینے پر رکھے بھاری پتھر کے باعث لگتا تھا کہ اب روح پرواز کر جائے گی، لیکن وہ پھر بھی آہد کہتے رہے۔ وہ پھر بھی کہتے رہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کی بات جیسی کسی کی نہیں، اللہ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں، اللہ کے حکم جیسا کسی کا حکم نہیں۔ وہ اس وقت آہد آہد کی گردان کرتے صرف اپنے آقا کو نہیں جھٹلا رہے تھے، بلکہ وہ اس سمے تپتے صحرا کی گرم ریت پر لیٹے اس بات پر گواہی دے رہے تھے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ کی بات سے بڑی کسی کی بات نہیں۔ اس کی دوسری آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب لمحہ بھر کو جگمگائی تھی۔ اس کی آیتوں سے اٹھتی سکون کی مہک اس کے سارے کہف میں تحلیل ہونے لگی تھی، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ چہرہ ایک جانب کو گھٹنے پر رکھے اس کی ویران آنکھیں کمرے میں بچھے دبیز قلین پر تھیں، اور دل کہیں پیچھے گرم صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ بھلا دیکھو تو اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرایا۔ یک اس کی سماعت میں وہ مدھر دلوں کو پگھلا لوا دینے والی آواز گونجی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، دل بھاری ہونے لگا، جسم پر منو بوجھ آ گیا، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھیں اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب پر جمی تھی۔ ان آنکھوں میں جمع پانی اب تک ہلکورے لے رہا تھا اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ اسے لگا کہ اس نے مزید اس آواز کو سنا تو وہ ٹوٹ جائے گی، وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اس کا دل جیسے کسی نے پہاڑ تلے رکھ کر مسل ڈالا تھا۔ سینہ اس آواز پر آزاد ہونے کے بجائے تنگ پڑنے لگا تھا، لیکن اس کا سکنیت والا کہف اس مدھر آواز کے سحر میں جکڑنے لگا تھا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ اس نے اپنے کانپنے ہاتھوں کو لمحہ بھر کے لیے دیکھا تھا۔ یہ ہر کون سا انداز تھا اس قرآن کا جس سے اس کا وجود کا ہر حلیہ خوف سے سکڑ کر پھیل رہا تھا؟ تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے گا؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اس نے اپنا سر نفی میں ہلایا، آنکھوں میں جمے آنسو اب کے بے ساختہ ہی سے رخساروں پر پھسل رہے تھے۔ یہ کتاب کیسے عاجز کر دیا کرتی تھی، کیسے اپنے پڑھنے والوں کو مبہوت کر دیا کرتی تھی۔ وہ جو بھی کچھ دیر پہلے سائمہ پپو کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیا ہیں اور وہ کیوں ایسا کرتی ہیں، وہ کیوں اپنی بات کو ہر بات سے اونچا رکھنا چاہتی ہیں، تو قرآن نے اسے آج ایک بار پھر سے اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ وہ ایسا اس لیے کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی خواہشات کو الہ بنا چکی تھی، وہ انہیں ہی خدا بنا چکی تھی۔ ہم مسلمان لوگ، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بتوں کی پرستش نہیں کرتے تو شاید ہم شرک کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ہم جب تک کسی پتھر کی مورتی کو نہیں پوجتے تب تک ہم شرک سے پاک رہتے ہیں۔ لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بت کیا ہوا کرتے ہیں؟ ہمارے وقت کے بت ابراہیم کے وقت کے بتوں جیسے نہیں ہیں۔ ہر قوم کے اپنے اپنے بت ہوا کرتے ہیں۔
ان کی مٹی اور پتھر کے تھے اور ہمارے کچھ اور طرح کے۔ ہمارے بتوں کی تبدیلی ہوئی ہے، مگر اس کا فتنہ آج بھی وہی ہے۔ آپ کا بت وہی ہے جس کی بات آپ اللہ کی بات سے اونچی رکھتے ہو، آپ کا بت وہی ہے جس کی بات کے آگے آپ اللہ کی بات کو پیچھے ڈال دیتے ہو۔ کہ ایسا نہیں تھا کہ سائمہ اپنی ذات کی برتری کو ایک عرصے سے پوج رہی تھی، اپنی ذات کی اور اپنی ذات کی بڑائی کی عرصے سے پرستش کر رہی تھی؟ ان کی بات انہیں اللہ کی بات سے زیادہ اہم لگ رہی تھی، تو مطلب وہ شرک مرتکب تھے۔ سائمہ پپو نے بھی اپنی بات کو اپنا اللہ بنا لیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی کیونکہ اللہ نے ان کے اس شرک کی وجہ سے ان کے دل پر مہر لگا دی تھی، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا اور ان کے کانوں میں حق بات کو سننے سے انکار کر دیا تھا۔ کئی سالوں تک اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہم اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم شرک کی کون سی گہری کھائی میں دھنستے جا رہے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم اللہ کی بات کو پیچھے ڈال کر خود کی بات آگے لاتے ہیں تو ہم کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اہل مکہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کبھی اللہ کے وجود سے انکار نہیں کیا۔ وہ اکثر اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن کیا وجہ تھی کہ وہ پھر بھی مشرک تھے؟ وہ آہستگی سے اٹھی، ٹانگیں بے حد کانپ رہی تھی اور نگاہیں بار بار گلابی سی نمی سے دھندلا رہی تھی۔ اس نے قرآن کی جانب قدم بڑھایا۔ وہ مشرک اسی لیے سمجھے جاتے تھے کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کی بھی برابر پرستش کیا کرتے تھے اور ان بتوں کو اللہ کا مددگار مانتے تھے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لرزتے قدم اب بھی قرآن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کہف دم سادے کھڑا تھا، دوپٹہ کہیں وہیں کلین پر گرا تھا اور وہ چہرے کے اطراف میں گرتی لٹوں کی پرواہ کیے بغیر اس کتاب کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ہم بھی اللہ کے ساتھ اپنی خواہشات کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اس کی ذات کے ساتھ شرک مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بت بنا کر کئی سالوں تک ان کی عبادت کی ہے۔ کسی کا بت پیسہ بن گیا، کسی نے شہرت کو اپنا خدا بنا لیا، کسی نے اللہ کے مقابلے پر طاقت کو چن لیا اور کسی نے اپنی ذات ہی کو اللہ کے مقابلہ کھڑا کیا۔ جو بھی چیز، جو بھی احساس اور جو بھی انسان آپ کو اللہ کی جانب جانے سے روکے وہ آپ کا بت ہے۔ اس بت کا توڑا جانا نہایت لازمی ہے۔ اس نے قرآن کے آئین سامنے رک کر اپنا دل سنبھالا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، سانس چڑھا ہوا تھا جیسے وہ میلوں کی مسافت طے کرتی یہاں تک پہنچی ہو۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے قرآن کا دروازہ کھولا اور سامنے ہی روز اول کی طرح اس کی آیتیں آج بھی روشن تھیں۔ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں۔ وہ بھی دم ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹے تھے۔ اس کے لمحے کے لیے اس کا دل رک گیا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کبھی سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ لرزتے ہاتھوں سے کرسی پیچھے کھینچتے وہ قرآن کے سامنے دھڑکتا دل لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی گود میں گرنے لگے تھے۔ وہ برابر نہیں، ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو اللہ کے سامنے بہت سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اپنا بت توڑا تھا، اس نے اپنی روایتوں کا بت توڑا تھا۔ بھلا وہ اور سائمہ ایک جیسے کیسے ہو سکتے تھے؟ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں سے بہترے کرتے اسی روانی سے اس کی گود میں گرنے لگے۔ جنت اور دوزخ والے برابر کیسے ہو سکتے تھے؟ بت توڑنے اور بتوں کی عبادت کرنے والوں کی برابری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر بقیہ آیت کو دیکھا۔ جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 20۔ او اللہ! اس کے لبوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا تھا۔ اس نے قرآن اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور بے اختیار اس کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ جہاں وہ ہمت چھوڑتی اللہ اسے اٹھا لیا کرتا تھا اور اللہ اسے بتا رہا تھا کہ اس نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ بے شک جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں، اور جلد نہیں تو بدیر ہی صحیح، مگر وہ کامیاب ضرور ہوگی۔ ہاں، جو اپنے بت توڑ دیا کرتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتے ہیں، اور اس نے بھی اپنا بت توڑ دیا تھا، لیکن اس بت کو پارا پارا کر دینے کی اذیت اب عرصے تک اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔ کیونکہ جنت کو جاتے راستے پر کانٹوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے بیگ میں اپنے کپڑے ٹھونسے اور اسے کندھے پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھا۔ سارا گھر خالی پڑا تھا، سب بارات میں گئے ہوئے تھے سوائے وقار کے۔ نہ تو انہیں جانے کی پیشکش کی گئی تھی اور نہ ہی انہوں نے صلات میں جانا مناسب سمجھا تھا۔ ابھی تو وہ صرف معاذ اور عبیل کو سنبھالنا چاہتے تھے۔ ایک خود کو کمرے میں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی تو دوسرا شدید طیش میں بیگ کندھے پر ٹانگے سپاٹ چہرہ لیے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ یکدم اس کی جانب بڑھی۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر انہیں سیاہ نظروں سے دیکھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب دیے بغیر ہی تیزی سے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وقار ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اب کہ معاذ نے لمحہ بھر کو آنکھیں موند کر کھولی تھیں۔ تم اس وقت کیسے جا سکتے ہو؟ تو کیا کروں؟
ان انسانیت سے خالی لوگوں کے گھر میں پڑا رہ کر بغیرتی کی روٹیاں توڑتا رہوں؟ معاذ، انہوں نے ایک لمحے بھر کو بازو سے تھاما، لیکن اس نے ان کا ہاتھ چھٹک دیا تھا۔ کیا چاہتے ہیں بابا مجھ سے آپ؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا رہ گیا ہے جو مجھے مزید برداشت کرنا ہے؟ معاذ بیٹا، تمہارا یوں جانا انہیں مزید باتیں کرنے کا موقع دے گا تو کریں، شوق سے کریں باتیں، میں ان پر لعنت بھی نہیں بھیجتا ہوں۔ اس کے کڑوے لہجے میں کہہ کر ایک بار پھر دروازے کی جانب قدم تیزی سے پھیرے تھے اور وقار نے اسے پھر سے بازو سے تھاما۔ کیا تم اپنے باپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے معاذ؟ تم مجھے ان سب کے درمیان یوں بے نوا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ ایک لمحے کو وقار کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، کچھ گلابی سا، لیکن اس کا سرمئی ارتکاز سیاہ ہی رہا۔ اور جانتے ہیں اگر میں یہاں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ معاذ تم؟ بابا نے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا؟ اس کی آواز لمحہ بھر کو تیز سے بلند ہوئی تھی اور خالی در و دیوار اس کی آواز پر سنسنا اٹھے تھے۔ وقار نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کہ میں اس سب سے اتنے سال کیوں دور رہا؟ کیا ان کو اندازہ ہے کہ جب ان کے ہنستے مسکراتے چہروں پر میری نگاہ پڑتی ہے تو مجھے کیا کیا یاد آ جاتا ہے؟ لیکن پھر بھی بابا، میں نے انہیں نقصان نہیں پہنچایا، لیکن ابھی اگر آپ نے مجھے یہاں روکا تو شاید میں بھی انسانیت کے درجے سے کوئی نہایت گری ہوئی حرکت کر بیٹھوں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ ایسا کروں؟ اس کا بولتے بولتے سانس پھول گیا اور تیز لہجہ گویا آگ برسا رہا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے سے لگی رابیل نے تکلیف سے اس کے ٹوٹتے وجود کو دیکھا تھا۔ اس نے معاذ کو پہلے کبھی اتنی تکلیف میں نہیں دیکھا تھا، اس نے کبھی اسے اتنا تھکا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ معاذ، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ کم از کم تم یوں بزدلوں کی طرح نہ واپس جاؤ۔ بزدل؟ وہ لمحہ بھر کو اس لفظ پر مسکرایا، پھر سپاٹ نظروں سے وقار کی جانب دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بزدل ہوں؟ آپ کو لگتا ہے میرا یہاں سے چلے جانا بزدلی کی نشانی ہے؟ ہاں؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر افسوس سے اپنے باپ کی جانب دیکھا تھا۔ ہم دونوں میں سے کون زیادہ بزدل ہے، کیا میں آپ کو بتاؤں بابا؟ اور وہ لفظ گویا وقار کے اندر کو اندر تک زخمی کر گئے تھے۔ معاذ بہت بے رحم تھا، لفظوں کے معاملے میں تو بہت زیادہ۔ لمحہ بھر کو وقار کے سینے میں گھٹن سی محسوس ہوئی تھی۔ تم اپنے باپ کو ایسے کیسے؟ افسوس سے بس یہی کہہ پائے تھے کہ کیا چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بے رحمی سے پیش ہوں؟ اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو ابھی کبھی میرے راستے سے ہٹ جائیں بابا، کیونکہ مجھے یہاں رکنے کا مطلب آپ ابھی اچھی طرح جانتے نہیں۔ اگر آپ کو اندازہ بھی ہو جائے کہ میرا طیش مجھ سے کیا کروا سکتا ہے تو کبھی آپ مجھے اس گھر کے آس پاس بھی بھٹکنا نہ دیں۔ اسی لیے بے رحمی سے بولتے بولتے اس نے وقار کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹیں بابا۔ اور وقار خاموشی سے گیلی آنکھوں سے اسے چند پل دیکھنے کے بعد سامنے سے واقعی ہٹ گئے تھے۔ معاذ نے ایک لمحے کی بھی دیر کے بغیر تیزی سے قدم آگے بڑھائے اور پھر وہ لمحہ بھر کو ٹھہر گیا۔ رابیل نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کی سرمئی آنکھوں میں لمحہ بھر کو ایک گہرا دکھ سا ابھرا اور پھر وہ نظروں کا زاویہ اگلے ہی پل بدل کر تیزی سے داخلی دروازہ عبور کر گیا تھا۔ رابیل نے جلدی سے وقار تایا کی جانب دیکھا اور درمیان میں شکستہ سے کھڑا رہ گئے تھے۔ ایک پل کو پلٹ کر داخلی دروازے کی جانب بھی دیکھا جہاں سے وہ ابھی بھی نکل گیا تھا، لیکن پھر رابیل کے کمرے کے دروازے سے لگے دیکھ کر وہ بے اختیار چونکے۔ انہیں دیکھ کر لمحہ بھر کو ہلکا سا مسکرائی۔ وقار کے چہرے پر بھی تھکن زدہ سا تبسم آ ٹھہرا تو ان کے پاس چلی آئی۔ آپ کا بیٹا بہت بدتمیز ہے تایا، ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے۔ اس نے ایک پل کو پلٹ کر خفی سے دروازے کی جانب دیکھا۔ وقار اب کے دل سے اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ بدتمیز تو ہے، لیکن کیا کرے، بیٹا ہے نا، لگایا کرے اسے ایک دو تین۔ اس کی بدتمیزی پر جنگلی اندازہ ہو جائے نا اسے کہ اللہ باپ کو ناراض کرنے والوں سے کتنا ناراض ہوتا ہے، تو یہ کبھی ایسا نہ کرے۔ وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے رابیل، سب اپنی جگہ ٹھیک ہیں تایا، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہیں، میں اپنی جگہ ٹھیک ہوں۔ بابا سے پوچھیں گے تو ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی تعویل ہوگی، اور اگر پھپھو سے ان کے رویے کا چیک مانگیں گے تو ان کے پاس بھی کڑوا جواز ہوگا۔ سب اپنی اپنی جگہ پر خود کو درستی سمجھتے ہیں تایا، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ سے اتنی بدتمیزی کرے گا۔ وقار اس کے جواب پر نرمی سے مسکرائے تھے۔ اس کے حجاب کے حالے میں دمکتے چہرے پر سائمہ کے بھاری ہاتھ کا نقش اب تک سب تھا۔ انہیں اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے دکھ ہوا تھا۔ تو تم سچ میں بڑی ہو گئی ہو رابی، اتنی اچھی باتیں کرنے لگی ہو، تھوڑی سی اس بدتمیز کو بھی سکھا دو، بہت مشکل ہے اس کا سیکھنا۔
اگلے ہی پل وقار ہنس پڑے تو ربیل انہیں ہلکا پھلکا دیکھ کر اداسی سے مسکرائی تھی۔ وہ بدتمیز نہیں، بد لحاظ ہے، اور بیٹا یہ بلیم گیم تو چلتا ہی رہتا ہے۔ اب اس نے مجھ سے اپنی بات منوائی ہے تو کل کو میں اس سے اپنی بات منوا لوں گا۔ اس کے کندھے اچکانے پر ربیل نے لمحہ بھر کو سر ہلایا تھا۔ آپ واقعی منوا لیتے ہیں؟ مجھے سچ بتا سکتے ہیں آپ؟ اگلے ہی پل وقار اس کی چوٹ پر واقعتاً ہنس پڑے تھے اور پھر سر ہلا کر کہنے لگے، ضدی ہے پر میں سچ میں اسے اپنی باتیں منوا لیتا ہوں۔ زبان کا کڑوا ہے لیکن دل نرم رکھتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی کو بتاتا نہیں اور نہ ہی اپنے بارے میں باتیں کرنا پسند ہے اسے، اسی لیے اس کی سوچ کا دائرہ کار کیسا ہے مجھے پتہ ہی نہیں۔ آپ کے بہت سبھاؤ سے سچ بولا تھا انہوں نے۔ اس نے ایک پل کو پھر سے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ وقار چند لمحے سوچتے رہے پھر اس کی جانب دیکھا۔ رابیل، یہ ارحم تمہارا منگیتر ہے؟ اس نے چون کر ان کی جانب چہرہ پھیرا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ جی تایا، تم لوگوں کا رشتہ کب ہوا؟ مجھ سے تو عابد نے کوئی ذکر نہیں کیا اس بارے میں۔ بس تایا، پھپھو ایک دن آئی اور کہا کہ وہ ارحم کے لیے مجھے پسند کرتی ہیں تو گھر میں بابا نے ہاں کر دی۔ کوئی بڑا فنکشن نہیں رکھا گیا تھا، لیکن پھر بھی خاندان والے میری منگنی کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو جب اس نے تمہارا ہاتھ ارحم کے لیے مانگا تو کیا تم حجاب نہیں کرتی تھی؟ ان کی ہچکچاہٹ اس سے بجا طور پر محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی آرام سے کھڑی رہی۔ نہیں تایا، تب میں حجاب نہیں لیتی تھی۔ اوہ! ایک لمحے کو رک کر انہوں نے آس پاس دیکھا تھا، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھتے ہولے سے مسکرا دیے۔ چائے کیسی بناتی ہو رابیل؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا، پھر وقار کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر اپنے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر لی۔ مزے کی بناتی ہوں، پئیں گے آپ؟ ضرور پیوں گا۔ اس کو تو جیسے کسی نے پتنگے ہی لگا دیے تھے۔ اتنے دنوں کے بعد کسی نے اس سے اتنی اپنائیت سے بات کی تھی۔ اس کے رخسار اس سمے خوشی سے گلابی ہوئے تھے اور آنکھیں جانے کیوں ان کی اپنائیت پر بھیگ گئی تھیں۔ ابھی نہیں رونا تم نے، بہت رو لیا۔ اب میرے اور اپنے لیے چائے بناؤ، پھر مجھے بتانا کہ وہ کون سی صورت ہے جسے تم نے اب تک سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا۔ اور ان کی اگلی بات پر تو گویا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھرانے میں سے کسی نے پہلی دفعہ اسے قرآن کے بارے میں کچھ پوچھا تھا۔ اس کا دل شکر سے جھکنے لگا۔ پھر وہ کچن کی جانب تیزی سے بڑھی اور چائے کا پانی رکھنے لگی۔ اب اسے وقار تایا سے ڈھیر باتیں بھی کرنی تھی۔ اپنی باتیں، اپنے اللہ کی تعلق کی باتیں، قرآن اور اس کے اعجاز کی باتیں، باتیں ہی باتیں۔ اور اگر کبھی انسان کو سرد رات میں چائے کے ساتھ کسی اپنے سے اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع ملے تو اسے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ چائے، قرآن اور آپ کو سمجھنے والا انسان بار بار نہیں ملا کرتے۔ اور ٹھیک اسی پل سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتے معاذ کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہاں پر خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ معاذ، اللہ کے بندے معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف نہیں کرو گے تو پھر اپنے لیے اللہ سے معافی کیسے طلب کرو گے؟ اس کی سماعت میں وہ نرم آواز ایک بار پھر سے گولنے لگی تھی۔ دل گویا اس آواز پر کٹنے لگا۔ مومن کا دل بھی مومن ہونا چاہیے۔ اگر دل مومن نہیں ہوگا تو وہ کبھی حقیقی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن، معاذ، یہ ہمیشہ دل ہی کی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ دلوں کی تنگی اور دلوں کی ہدایت کی بات پر کیوں زور دیتا ہے؟ یہ بچے کہ انسان کا دل درست رہے گا تو پورا انسان درست رہے گا، اور اگر اس کے دل میں ہی ٹیڑھ آ گیا تو اس کا سیدھے راستے پر چلنا دشوار ہو جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر شیطان کی بچھائی گئی بھول بھلائیوں میں کھو جاؤ؟ اس کے قدم اور تیز ہو گئے تھے، اس قدر تیز یوں لگتا تھا گویا اس کے پیچھے سڑک لپٹی جا رہی ہو۔ تم نے اپنی خواہشات کو اعلیٰ نہیں بنانا معاذ، اور اگر تم نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تو تم کبھی اللہ کو نہیں پا سکو گے۔ یہ تمہارا غصہ، یہ تمہارا کہیں اللہ نہ بن جائے۔ اگر یہ تمہیں اللہ تک جانے سے روکے گا تو یہ تمہارا خدا بن جائے گا۔ اسے کبھی اپنا اللہ نہ بننے دینا بچے۔ اس کے سرمئی سے ارتکاز میں گلابی نمی گھلنے لگی، وجود اس نرم آواز پر ٹوٹنے لگا، لیکن وہ پھر بھی تارکول کی بچھی سخت سڑک پر چلتا رہا۔ جسے پتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ ان کی جانب پلٹ کر دیکھے گا تو نہ ان کے حق میں بہتر ہوگا اور نہ ہی اس کے حق میں۔ اپنے غصے کو اپنا خدا بنانے کے بجائے اس نے ان کے سامنے سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ یکایک اسے اپنے ہاتھ پر کسی کا یکساں لمس محسوس ہوا۔ بے ساختہ اس کے آس پاس ایک جانی پہچانی سی خوشبو بھی تحلیل ہونے لگی تھی۔ جانتے ہو معاذ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کن کو معاف کیا تھا؟ اور پھر سے وہ باتیں یاد آنے لگی تھیں جنہیں وہ ہرگز بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ذہن کے کہیں پچھلے حصے میں یاد کے اوراق پھڑ پھڑانے لگے۔
دل کی تکلیف لمحہ بہ لمحہ گہری ہونے لگی تھی۔ اپنے بھائیوں کو 13 سالہ ماس نے اپنی ماں کا یخ ہاتھ تھام رکھا تھا۔ ہسپتال کے بستر پر دراز زدہ مگر بابرکت چہرہ لیا نرمی سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ پھر اس کے معصوم سے جواب پر مسکرائیں۔ نہیں معاذ، نفی میں سر ہلا کر گویا اس کا جواب رد کیا۔ اس نے اقبال کو ناسمجھی سے دیکھا اور ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا معاذ۔ چمکتے چاند میں یکدم دراڑ سی پڑی۔ اس کے چٹک جانے کی آواز معاذ کو اس لمحے یہاں تک محسوس ہوئی تھی، اور پھر اس کی ماں کا یک ہاتھ بے ساختہ اس کے ہاتھ سے ڈھلک گیا۔ تیز تیز قدموں سے چلتے وہ اقبال کو رکا تھا۔ یاد کا وہ زخمی ساکس اسے آج بھی زخم کر دیا کرتا تھا۔ اس نے بڑھتی تکلیف کے پیش نظر اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈھلکتے ہاتھ کی اذیت آج بھی کہیں اس کے اندر سانس لے رہی تھی، جس سے وہ چاہ کر بھی اپنا دامن نہیں بچا پاتا تھا۔ اس نے وقار کے آگے گول ٹیبل پر بھاپ اڑاتی چائے رکھی اور پھر ان کے سامنے لگی کرسی پر اپنی چائے لیے بیٹھ گئی۔ وقار نے چائے سے ایک گھونٹ بھرا اور پھر مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میری بیٹی تو بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ ان کے پچکارنے کے انداز پر ربیل ایک لمحے کو افسردگی سے مسکرائی۔ وہ جانتی تھی کہ تایا اس کے ساتھ اس قدر نرمی کیوں برت رہے ہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ ان کا انداز نرم پہلے بھی تھا، مگر اس کے دکھی ہونے کے خیال سے اب کہ وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ تھے، اسے سننا چاہتے تھے، اس کا دل ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر ان کے باوقار چہرے کی جانب دیکھا۔ کن پٹی کے بالوں میں گہری سفیدی ابھر آئی تھی اور آنکھیں بالکل ماس جیسی تھیں، گہری سرمئی، مگر ان میں ماس کی آنکھوں کا سا تاثر نہیں تھا۔ یہ آنکھیں تو بہت نرم تھیں، نرمی سے مسکرانا جانتی تھیں، اور ماس، اس نے ایک لمحے کو خفگی سے سوچا تھا اس کے بارے میں۔ اس کی آنکھیں نہیں مسکرایا کرتی تھی، اس کے لب ہلکے پھلکے سے تبسم میں ڈلے ہوتے، لیکن اس کی آنکھیں ایک ہی رنگ میں نظر آتی تھیں اسے، خاموشی کے گہرے رنگ میں۔ آپ اتنی حساس نہ ہوں تایا، میں ٹھیک ہوں، اسے نرمی سے کہہ کر اپنے ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو دیکھا۔ وقار لمحہ بھر کے لیے چپ سے ہو گئے تھے۔ مجھے لگا کہ تمہیں دلاسے کی ضرورت ہے، لیکن میرے خیال سے تمہیں کہیں بہت ہائی اتھارٹی کی جانب سے دلاسا دیا جاتا ہے۔ بھلا ہم انسانوں کے چند بے معنی جملوں کی تم جیسی بہادر لڑکی کو کیا ضرورت؟ وہ بھی نرمی سے مسکرا کر اب کے چائے کا گھونٹ بھرتے اسے دیکھ رہے تھے۔ رابی ان کے جملوں پر بے ساختہ مسکرائی۔ ایسا ہی ہے تایا، لیکن جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے پلٹے تو خوف سے کانپ رہے تھے۔ گھر لوٹے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ میرے خیال سے تایا، انسان کی زندگی انسان کی موجودگی انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کسی ایسے خوف کے وقت میں کم از کم اپنے ساتھی سے کہا تو جا سکے کہ مجھے چادر اڑا دو۔ اس کی نرم مگر اداس آواز کچن کی خاموشی میں تحلیل ہو کر ہر سو بکھرنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے سنے گئے۔ پتہ ہے تایا، جب میں نے حجاب لینے کا فیصلہ کیا تھا نا، تو مجھے میری ایک مدرسے کی سہیلی نے کہا تھا کہ رابیل، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے گھر والے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیں گے، تمہیں دربدر کر دیں گے، تمہیں تکلیف دیں گے۔ مجھے اس کی باتوں پر شروع میں ہنسی آئی تھی کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اتنی محبت کرنے والدین، مجھ سے اتنی انسانیت رکھنے والی میری بہنیں مجھے تکلیف دیں، مجھے جھٹلائیں گی۔ اس کی آواز سر و دیوار سے پلٹ کر واپس آتی سماعت پر گرنے لگی۔ سکون سے کھڑا بنگلہ اس کی کہانی پر ہمتاً گوش تھا، لیکن پھر کچھ عرصہ بعد تایا، مجھے پتہ چلا کہ اپنے کیسے جھٹلاتے ہیں، یہ اپنے کیسے تکلیف دیا کرتے ہیں، اور اہل مکہ آپ کی سب سے بڑی آزمائش کا مرکز کیسے بنتے ہیں۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا تایا، کہ غیر تکلیف نہیں دیا کرتے، تکلیف تو صرف اپنے دیا کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں لمحہ بھر کو جگمگائی تھی، حلق میں کچھ چھٹکنے لگا، کچھ نم سا، لیکن وہ پھر بھی ضبط کر کے بیٹھی رہی۔ جانتی ہو ایسا کیوں ہوتا ہے رابل؟ اس نے صرف سفالیہ نظروں سے ان کو دیکھا تھا۔ تایا کسی غیر مرئی سے نکتے کو دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ غیروں کو علم نہیں ہوتا کہ ہماری ذات میں کہاں شگاف ہے۔ غیر نہیں جانتے رابل کہ یہ دل کس بات پر ٹوٹ جاتا ہے۔ غیروں کو کیا پتا کہ تکلیف سب سے زیادہ کس چوٹ پر ہوتی ہے۔ وہ تو اپنے ہی ہوتے ہیں جو رازوں کے امین ہوتے ہوئے بھی راز افشا کرنے میں ذرا وقت نہیں لیا کرتے۔ انسان کبھی غیروں کے ہاتھوں میں سے نہیں گرا، انسان جب بھی گرا ہے اپنوں کے ہاتھوں سے گرا ہے۔ چند پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے، سارا گھر گویا سکنیت والا کہف بن گیا تھا۔ تم خوش ہو اپنی منگنی سے؟ انہوں نے کپ خالی کر کے ٹیبل پر رکھا اور پھر جانچتی نگاہوں سے اس کے گلابی سے چہرے کو دیکھے گئے۔ وہ لب کاٹتی کچھ جواب اکٹھا کر رہی تھی۔
پتہ نہیں بابا، بابا خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ میں نے تمہارے بابا کی نہیں تمہاری خوشی پوچھی ہے لڑکی۔ ان کے مسکراتے چہرے پر وہ بھی لمحہ بھر کو ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوئی، میں بس ٹھیک ہوں، جب تک بابا ماں خوش ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ رہی بات ارحم کی تو وہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہی ہے۔ اس کے آخری متذبذب سے جملے پر وہ ہنس پڑے تھے تو رابیل نے اپنے داندوں کی نمائش بھی زور و شور سے کی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کسی کو پسند کیسے کرتے ہیں۔ اس نے کبھی ارحم کے لیے کچھ بھی محسوس نہیں کیا تھا۔ کہانیوں میں اس نے پڑھ رکھا تھا کہ جب منگیتر اپنی ہونے والی بیویوں کو دیکھتے ہیں تو لڑکیوں کے گال گلابی ہو جاتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے اور اکثر تو بات تک کرنا مشکل ہو جاتا ہے جھجک کی وجہ سے۔ لیکن اس نے کبھی ارحم کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا تھا۔ کوئی اس سے پوچھتا کہ وہ اسے کیسا لگتا ہے تو وہ کندھے اچکا کر کہا کرتی تھی کہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اور بس۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں لگتا تھا اسے لگتا تھا کہ جب اس سے محبت ہوگی، اور ظاہری سی بات ہے شادی ارحم سے ہونی تھی تو محبت بھی اسی سے کرنی تھی، تو اکثر اسے لگتا تھا کہ جب اس ارحم سے محبت ہوگی تب اس کے آس پاس کوئی گھنٹی سی بجے گی جو اس بات کا اندیا ہوگی کہ اس سے محبت ہو چلی ہے۔ لیکن ارحم کے سامنے آتے ہی اس کے آس پاس کچھ بھی نہیں بجتا تھا۔ اس کے سامنے پر وہ صرف غیر آرامدہ ہوتی تھی۔ اس کے چپکو سے انداز پر غالباً اسے زہر لگتے تھے۔ چیزی لڑکے اور ہر وقت سار پر سوار رہ کر اپنی مرضی مسلط کرنے والے لڑکے تو اسے بالکل پسند نہیں تھے۔ تو کیا وہ ارحم کو ناپسند کرتی تھی؟ شاید ہاں۔ خیالات سے اس نے بری طرح گھبرا کر سر ہلایا تھا۔ آپ بتائیں نا تایا کہ حبیبہ تائی کیسی دکھتی تھی؟ میں نے بہت تھوڑا ذکر سنا ہے گھر میں ان کا، صرف نام کی حد تک۔ میں انہیں نہیں جانتی، نہ ہی دیکھا ہے کہ کیسی لگتی تھیں وہ آپ کو۔ وقار نے مسکرا کر نہ سمجھی سے اس کو لڑکی کو دیکھا۔ وہ آپ کی بہت دلچسپی سے پھیلی سی آنکھیں لیے تھوڑی تلے ہاتھ رکھے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز بھلا کسی کو غصہ دلا سکتا تھا؟ ایک سائمہ تھی جس نے انتہائی بے رحمی سے اس کا رخسار ہی روند ڈالا تھا۔ ایک پل کو گہرا سانس لے کر وقار نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہارے جیسی تھی بالکل۔ مسکراہٹ دبا کر بس اتنا ہی کہا تو وہ نہ سمجھی سے پیچھے ہو کر بیٹھی۔ مطلب جیسی تم ہو بالکل تمہارے جیسی تھی، معصوم، میٹھی باتیں کرنے والی، محبت بانٹنے والی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی زمینی مخلوق ہے، یوں لگتا تھا گویا کسی نے اسے جنت سے بھیجا ہو۔ وہ ان سب عورتوں سے بے حد الگ تھی، سر پر حجاب باندھے قرآن کی دعاؤں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی۔ جانے کیا تھا ان کا لہجہ آخر میں نم سا ہو گیا تھا۔ رابیل کو یکدم احساس ہوا کہ اس نے تکلیف دہ سا موضوع چھیڑ دیا ہے، اسی لیے جلدی سے بولی، I'm sorry تایا۔ ارے نہیں، اتنے دنوں بعد کسی نے مجھ سے اس کی بابت پوچھا ہے تو اچھا لگ رہا ہے اس کی باتیں کرنا۔ انہوں نے آنکھوں سے چشمہ ہاتھ میں لے کر دھندلی سی نمی آنکھوں سے صاف کی تو رابیل کے دل کو کچھ ہوا۔ آپ کو بہت یاد آتی ہیں وہ؟ اس کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور اسے بھول بھال کر اب صرف تایا کی جانب متوجہ تھی۔ بہت زیادہ۔ انہوں نے مسکرا کر گلابی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ بہت اچھی تھی نا وہ؟ یہ سوال نہیں تھا، خالص جواب تھا۔ پھر بھی وقار نے اس بات میں سر ہلا کر اس کے خیال کی تصدیق کی تھی۔ بہت زیادہ۔ ان کے لیے ان دو لفظوں سے زیادہ کچھ بھی بولنا فی الحال محال تھا۔ ان کے لیے اس ایسے انداز پر اسے بے اختیار ان پر پیار آیا تھا۔ ان کا اندر باہر اس قدر شفاف تھا کہ وہ مرد ہونے کے باوجود بھی اپنی گلابی سی نمی کو نہیں چھپا رہے تھے۔ تو تایا پھر ماس کیوں اس قدر سرد اور کھچا کھچا سا رہتا ہے؟ مطلب میں سمجھ سکتی ہوں کہ ہر انسان کے ادوار مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک کا ماضی اس کا حال طے کرتا ہے، لیکن پھر بھی آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ ہم سے اس قدر بدظن ہو گیا ہے، بقول اس کے کہ وہ ہماری شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتا؟ اس کے دل میں چھپی بے چینی اب اس کی کتھئی آنکھوں میں واضح طور پر ہلکورے کھانے لگی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر پچھلے سالوں میں ایسا کیا ہوا تھا کہ ماض اس کے گھر اور اس کے گھرانے کے لوگوں سے اس قدر بدظن تھا۔ تایا چند لمحے اس کے سوال پر اسے دیکھے گئے، پھر آہستہ سے گویا ہوئے۔ آج سے 15 سال پہلے معاذ اور حبیبہ کو اس گھر سے دھکے مار کر نکال دیا گیا تھا رابیل۔ بہت مدھم آواز میں کہے گئے جملے پر رابیل کچھ سماعتوں کے لیے ساکت ہو گئی تھی۔ لیکن کس نے اور کیوں؟ اس نے اس قدر دل فروگی سے پوچھا تھا کہ وہ گہرا سانس لینے پر مجبور ہو گئے۔ میں تمہارے بابا کا سوتیلا بھائی ہوں، جانتی ہو نا تم؟ جب میری ماں رحمت بی بی کا انتقال ہوا تو بابا ٹوٹ گئے۔ انہیں بہت محبت تھی اپنی بیوی سے، ہم ہمیشہ سے الگ ہی رہے تھے۔
کبھی انہوں نے ہم 2 گھرانوں کے بچوں کو ساتھ نہیں رکھا، لیکن جب ماں کا انتقال ہوا تو بابا کا 2 گھروں کے ساتھ چلنا مشکل ہو گیا۔ یہ جو بھی تم لوگوں کا گھر ہے نا، یہ اس وقت بہت بڑی حویلی کی صورت تھا، سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ مجھے بھی بابا نے کہا کہ میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہیں آ بسوں۔ پہلے تو میں نے انہیں سمجھایا کہ پلیز ہم یہیں خوش ہیں، لیکن پھر ان کے اصرار کرنے پر مجھے یہاں آنا ہی پڑا۔ وہ سانس لینے کو رکے تھے، ربیل بنا پلکے جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان وقتوں میں بابا کا بزنس بھی زوال کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کمپنی کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے، تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا اور ان کا آدھے سے زیادہ حصہ بابا کو دے دیا۔ لیکن پھر وہی خاندانی سیاستیں اور روز روز کے جھگڑے۔ تمہاری دادی کو میں پسند نہیں تھا، انہیں مجھ سے نفرت تھی کیونکہ میں ان کی سوتن کا بیٹا تھا، تو پھر انہیں صرف مجھ سے ہی نہیں میرے سے جڑی ہر چیز سے نفرت تھی۔ انہیں معاذ اور حبیبہ اپنی آنکھوں میں سخت ناگوار گزرنے لگے، اور حبیبہ ایک لمحے کو ان کے گلابی سے ارتکاز میں نمی چمکی۔ ربیل حلق میں جمع ہوتے آنسوؤں پر قابو پائے بمشکل چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ حبیبہ بالکل تمہارے جیسی تھی، تمہاری طرح جا باندھا کرتی تھی۔ ایک طویل جنگ لڑی تھی اس نے بھی اپنے گھر والوں سے۔ پھر مجھ سے شادی ہوئی تو مجھے حجاب سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے ہماری زندگی اچھی گزری۔ لیکن یہاں آنے کے بعد ہر ایک سے دوسری بات پر اس کی دینداری، اس کے حجاب، اس کے اخلاق، اور یہاں تک کہ آخر میں ان کی آواز کانپ گئی تھی، اس کے کردار تک کو نشانہ بنا دیا گیا۔ سائمہ اور تمہاری دادی سب میں فرنٹ لائن پر تھی۔ آہستہ آہستہ حبیبہ کو جانے کیوں اکثر سینے میں گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر اپنا سینہ مسئلہ کرتی تھی۔ میں نے ایک دن پوچھا تو کہنے لگی کہ اسے سانس لینے میں اکثر دشواری ہونے لگی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اس نے کہا کہ حد درجہ برداشت کرنے کے باعث انہیں پینک اٹیک ہوتا ہے، جس میں انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ میں نے کہا بھی کہ ہم کوئی دوسرا گھر لے لیتے ہیں، لیکن وہ مجھے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ مجھے جیل ہو گئی۔ ان کے خاموش ہونے پر وہ یکدم سیدھی ہو بیٹھی، آنکھیں جو ضبط کے باعث سب کی ہلکی ہلکی بھیگنے لگی تھی پھیل گئیں۔ آپ کو جیل؟ لیکن کیوں؟ مجھے مینیپولیٹ کر کے جیل بھجوایا گیا۔ یہ بات بہت بعد میں کھلی مجھ پر کہ مجھے جیل بھجوانے میں بھی تمہاری دادی اور سائمہ کا ہی ہاتھ تھا۔ میں وجہ سمجھ نہیں پایا، لیکن پھر اس کے اگلے دن ہی مجھے وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ میرے جاتے ہی حبیبہ کے کردار پر الزام لگایا گیا۔ بہتان سمجھتی ہوں نا؟ اس کے کمزور وجود کو زبان کی گہری چوٹوں سے زخمی کیا گیا اور آخر میں اسے اور ماس کو گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ خاموش ہوئے تو لمحہ بھر کو لگا کہ ساری کائنات خاموش ہو گئی ہے۔ ربیل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ کوئی اور سوال کر سکتی، اسی لیے چپ چاپ ہونٹوں کو سختی سے مینجے بیٹھی رہی۔ عابد نے مجھے کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی ربیل، کبھی بھی نہیں، یہاں تک کہ جیل سے نکلنے میں بھی اس نے میری مدد کی، پھر ماس کو ڈھونڈنے میں بھی۔ ماس کو ڈھونڈنے میں مطلب؟ وہ اس کے اس سوال پر تایا نے بہت ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ ہاں، میرے 1 سال کے جیل کے عرصے میں حبیبہ اسپتال میں ہی مر گئی اور ماس مافیا کا حصہ بن گیا۔ تایر سے آنکھیں پھیلائے وہ تایا کے انکشافات سن رہی تھی۔ کیا کسی پر اس قدر ظلم کیا جا سکتا ہے جس قدر ماس، حبیبہ اور تایا کی ذات پر کیا گیا تھا؟ کیسے؟ اور ماس؟ اس کا سوال پورا نہ ہو سکا۔ جس وقت انہیں گھر سے نکالا گیا تھا اس وقت اسے شدید قسم کا دورہ پڑا تھا۔ ہسپتال لے کر جایا گیا تو وہ گھنٹے سے زیادہ بچ ہی نہیں پائی۔ صدمہ اس قدر گہرا تھا کہ حبیبہ سہار ہی نہیں پا رہی تھی اور آخرکار اس نے اپنی زندگی کی بازی ہار دی۔ ان کا سانس بولتے بولتا بے تحاشا پھول گیا تھا، گردن کو جاتی رگیں اکڑ گئی تھیں۔ ماس اس کے بعد مجھے 1 سال تک نہیں ملا۔ پھر ایک دن وہ مجھے فٹ پاتھ پر سوتا ہوا ملا، ایک بڑے گینگ کے اندر لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا تھا وہ۔ اچھے دوستوں کی مدد سے میں اسے جنگل سے نکلوانے میں کامیاب تو ہو گیا ربیل، لیکن آج تک میں نے اسے زندگی کی طرف نہیں لا سکا۔ انہوں نے اپنی آخری بات کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا اور چشمہ ایک بار پھر سے آنکھوں کے سامنے جمایا۔ ربیل کے رخسار گیلے تھے اور آنکھیں گلابی سے رنگ میں ڈھلی ہوئی تھیں۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس قدر ظلم کیا گیا ہے۔ آپ کا تو اس سب میں کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ اور ماس؟ شاید اب میں اسے تھوڑا سمجھ سکتی ہوں۔
اس کے نرمی سے کہنے پر وہ ذرا آگے کو ہوئے اور افسردگی سے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جانتی ہو سائمہ کا ہاتھ کیوں روکا تھا معاذ نے؟ ان کے سوال پر اس نے نظریں اٹھائیں تو بھیگی بھیگی آنکھوں کے پار ایک منظر سا بننے لگا۔ وہ اس لیے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پایا تمہارے ساتھ زیادتی۔ کبھی بھی کسی کو تمہارے ساتھ ظلم کرتے دیکھا گیا تو 1000 بار اس کا ہاتھ روکے گا، کیونکہ وہ حبیبہ پر ہوتا ظلم نہیں روک پایا تھا۔ اس نے تھوک نکل کر بہت سے آنسو حلق میں ہی اتار لیے۔ پھر ایک دم بھاری ہوتے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس نے مسکرا کر ان کی جانب دیکھا۔ اچھا چلیں بتائیں کہ تائی کی سب سے فیورٹ صورت کون سی صورت فیسینیٹ کیا کرتی تھی ان کو؟ ان کی آنکھوں میں پھیلی سرخی ربیل بخوبی دیکھ رہی تھی۔ کہف۔ لیکن ان کے اگلے جواب پر گویا اس پر کسی نے گھڑوں میں پانی ڈال دیا تھا۔ گھڑوں پانی ڈال دیا تھا؟ ایک لمحے کو ساکت ہو کر اس نے تایا کی جانب دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کہا کرتی تھی کہ وقار یہ صورت اللہ کے فیصلوں پر انسان کے رد عمل کی صورت ہے۔ اسے قرآن سننا بہت پسند تھا۔ اکثر معاذ کو اپنے سامنے بٹھا کر وہ اسے اس صورت کی تلاوت سنا کرتی تھی اور ربیل اکثر اس صورت کے شروع ہوتے ہی اس کی آنکھیں بہنے لگتی تھیں۔ میں پوچھتا تھا کہ اسے کیا بات رلاتی ہے تو کہا کرتی تھی کہ کہف کی تنگ دیواروں کے درمیان انسان اللہ کی محبت کا نور اسے رلایا کرتا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ کا خوف انسان کو ویسے نہیں رلاتا جیسے اللہ کی محبت رلا دیتی ہے۔ میں کہا کرتا تھا کہ اللہ سے تو میں بھی محبت کرتا ہوں، پھر مجھے ایسے رونا کیوں نہیں آتا؟ تو ان کی آواز بتاتے بتاتے آخری جملوں پر کانپنے لگی۔ ربیل سانس روکے انہیں دیکھتی رہی تو کہا کرتی تھی کہ جو غار میں دین بچانے کے لیے پناہ لیا کرتے ہیں، ایسی محبت کے آنسو صرف انہی کو عطا ہوتے ہیں۔